ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اگر ہم واقعی ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھیوں سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ان کے مددگار تھے۔ ان صحابہ میں سے ایک بہت ہی مخلص صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون تھے؟ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے ہجرت کے 7ویں سال اسلام قبول کیا اور تقریباً 4 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے، اور اس مختصر وقت میں اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنے، سمجھنے اور محفوظ کرنے میں وقف کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 5300 سے زائد احادیث نقل کی، کسی دوسرے صحابی سے زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دن رات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا۔ اور یہاں ایک حیرت انگیز بات ہے، اور یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سچائی کو ثابت کرتی ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت زیادہ بیان کرتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہو کہ مہاجرین اور انصار ابو ہریرہ کی طرح کیوں حدیث بیان نہیں کرتے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی مہاجرین بازار کی خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور میں اپنا پیٹ بھرنے کے بعد پھر برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا۔ اس لیے جب یہ بھائی غیر حاضر ہوتے تو میں اس وقت بھی حاضر رہتا، اور میں وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کر لیتا جسے ان حضرات کو اپنے کاروبار کی مشغولیت کی وجہ سے یا تو سننے کا موقع نہیں ملتا تھا یا وہ بھول جایا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائی انصار اپنے اموال، کھیتوں اور باغوں میں مشغول رہتے تھے، لیکن میں صفہ میں مقیم مسکینوں میں سے ایک مسکین تھا۔ جب یہ حضرات انصار بھولتے تھے تو میں اسے یاد رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو کوئی اپنا کپڑا پھیلائے اور اس وقت تک پھیلائے رکھے جب تک اپنی یہ گفتگو نہ پوری کر لوں، پھر جب میری گفتگو پوری ہو جائے تو اس کپڑے کو سمیٹ لے، تو وہ میری باتوں کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گا۔ چنانچہ میں نے اپنا کمبل اپنے سامنے پھیلا دیا، پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقالہ مبارک ختم فرمایا تو میں نے اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد پھر کبھی بھی آپ کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حافظے اور علم کی ضمانت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ مگر افسوس کہ جماعت احمدیہ کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی نے اس صحابی کو غبی اور خیانت کرنے والا کہا، اور کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کی صحیح سمجھ نہیں تھی اور ان کے قول کو ردی کی طرح پھینک دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، غور سے سوچو، اگر کوئی شخص ان صحابہ کو جھٹلائے جن کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، پھر وہ واقعی کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ صحابہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اس صحابی کو تعلیم دی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود سے حدیث نہیں بنائی بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نقل کیا ہے۔ اگر کوئی انہیں جھوٹا کہتا ہے تو وہ بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے کو اپنے نام پر جھوٹ پھیلانے کی اجازت دے رکھی ہے، اور یہ بات ایک سچے مومن کے لیے ناممکن ہے۔ میری آج آپ کو دعوت عام ہے کہ صحابہ کی محبت کی طرف لوٹ آئیں، ان کا دفاع کریں، ان پر بھروسہ کریں، کیونکہ ان کا انکار کرنا اس سلسلے کو رد کرنا ہے جس کے ذریعے قرآن و سنت ہمارے پاس آئے۔ ہمارے آنے والے کلپ میں دیکھیں کہ آخر کیوں مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی۔